مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد محترم و معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس پروردگار نے پھر آج ہمیں ماہ رمضان المبارک میں صبح کی بات نصیب فرمائی ہے، یہ اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جتنی ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ جو اب تک ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور احترام کر کے اللہ پاک انہیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے، اور آج پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ رحمت والا عشرہ، آج رحمت والے عشرے کا آخری روزہ آج ہے، پھر اس کے بعد بخشش والا عشرہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم سے آزادی والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اس کے ہر لمحات میں اتنی برکت رکھی ہے، وہاں پر ہر یوم میں، ہر دن میں، دن رات میں بھی بڑی برکت رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے کو حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری پاکیزہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی بیوی حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ محسنہ زاہدہ عابدہ ساجدہ راکعہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ آج جتنا بھی ہو سکے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرمائیں، کلام کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا، درود پاک کا، اور جتنا بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے نظر و نیاز بھی آپ کے نام کی بانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا صدقہ، آپ کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ حضور علیہ السلام یوں سمجھے ساری کائنات کے مومنین سب کا سکون ہے حضور علیہ السلام کے پاس، سب کا سکون کہاں پہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا سکون ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اس قدر حضور علیہ السلام کو محبت دی۔ اور اگلی بات یاد رکھے کہ جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حیات رہی، اتنے تک حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں۔ یہ کتنے کمال والی بات ہے، حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح
نہیں فرمایا جب تک آپ حیات رہے، زندہ رہے۔ اور ادھر دیکھیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حیات رہی تو اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی سے بھی فرمایا کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ سوچنے والی بات ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور نے خود اجازت عطا فرمائی اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے مثنی وثلاث فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تمہیں جو عورتیں پسند آئیں تو ان عورتوں میں سے تم دو سے نکاح کرو، مثنی باقی دو سے شروع ہوتی ہے، وثلاث فرمایا 3 سے نکاح کرو، ورباع اور 4 سے نکاح کرو۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے آپ کی شریعت میں یہ چیز ہے، لیکن حضور نے آپ خود ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ کی موجودگی میں جب تک وہ زندہ رہی تو حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اسی طرح جب تک سیدہ خاتون جنت زندہ رہی تو مولا علی سے فرما کے حضور علیہ السلام نے تو مولا علی نے بھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو باریک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ سوگن آ جاتی ہے، فرمایا سوگن جو ہوتی ہے وہ برابری کا دعویٰ کرتی ہے، اور اسلام کے اندر یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ خاتون جنت یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خود بھی نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی حیاتی میں اور اسی طرح مولا علی سے بھی فرمایا کہ تو نے جب تک میری بیٹی ہے تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے خدا سب سے پہلی ہماری ماں، یہاں پر کمال کا ہے عظمت کیسے بیان ہو رہی ہے، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات کی ساری حضور کی جتنی بیٹیاں ہیں سب کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ کیسے؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ النبی، بے شک نبی، اولا بالمؤمنین، اولا زیادہ قریب ہے، بالمؤمنین، مومنوں کی جان سے، من انفسہم، مومنوں کی جان سے، نبی کریم علیہ السلام مومنوں کے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اسی پر غور فرمایا کہ اے لوگوں اتنی تمہاری جان تمہارے قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رسول تمہارے قریب ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج، یہ نہیں فرمایا زوجہ، زوجہ کی جمع ہے ازواج، تمام کی تمام ازواج مطہرات، تمام کی تمام ازواج مطہرات، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی کیا ہے؟ کمال ہے۔ تو تم ذرا غور کرو نا جی، اسی پر غور کرو، قرآن پر سبحان اللہ کہا کرو، کتنا بڑا انعام ہو رہا ہے کہ فرمایا یہ اللہ کی مخلوق میں افراد تو بہت زیادہ ہے، افراد کے لیے بولا جائے تو لوگوں میں کافر بھی آتے ہیں، ایماندار بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، یہ سارے ہوتے ہیں،
لیکن جہاں پر بات ہے ایمان والوں کی تو مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان والوں، ماؤں کا ادب وہی کرتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اسے کیا پتا، وہ سرے بازار جا کے ماں کو بھیج دیتا ہے، ماں کو دھکے دیتا ہے۔ ماؤں کا ادب۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں، فرمائے یہ تمہاری مائیں ہیں، تو پھر کیا ثابت ہو گیا؟ فرمایا ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، اور رسول اللہ تمہارے روحانی باپ ہے۔ رسول اللہ تمہارے کیا ہے؟ روحانی۔ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روحانی باپ ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کچھ ہمارے احباب کلمہ پڑھنے والے اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو قرآن نے بتلا دیا نانا وہ نبی تو تیرا روحانی باپ ہے۔ ارے باپ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا باپ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ پھر مومنوں سے اتنا پیار، وجہ کیا ہے؟ ایک تو مائیں کہہ کر ان کی عظمت کو بیان کر دیا کہ فرمایا کوئی مومن بھی جس طرح یہ سمجھ لے اپنی ماں کا ادب، اپنی ماں کا احترام یہ پہلے ہے، یہ سب فرائض میں سے پہلے ہے۔ اگر ماں کا ادب نہیں ہے تو اس کا کوئی سجدہ قبول ہے؟ اس کی کوئی نماز قبول ہے؟ اگر ماں کا ادب نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت اسی کی قبول ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ تو ماں باپ کا ادب ہو، جو دنیا میں تمہاری مائیں ہیں ان کی یہ شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اپنی ماں کا احترام نہ کیا نا تو میری رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو ہماری وہ ماں ہے جس کے اندر نقص بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے، عبادات میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ارے جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ مائیں جن کی پاکی کو اللہ قرآن میں بیان کر، تو بتاؤ پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے وہ میری رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو اس ماں کا، جو خدیجہ کبریٰ کا احترام نہ کرے، جو عائشہ صدیقہ کا احترام نہ کرے، جو حضرت حفصہ کا احترام نہ کرے، جو حضرت زینب کا احترام نہ کرے، جو حضرت رقیہ کا احترام نہ کرے، جو حضرت ام حبیبہ کا احترام نہ کرے، فرمایا وہ بھی میری رحمت کے، بات سمجھ آتی، میری رحمت کے قریب نہیں آ سکتا۔ میری رحمت کا حقدار وہی ہے جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بڑا باریک نکتہ ہے کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے ایسے ہی نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ کوئی امتی کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے مائیں اور ہمیشہ رہے گی۔ جو میرے باپ نبی علیہ السلام کے غلام، میرے رب نے قرآن میں ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ ان کی عظمت کو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ شان والی، وہ اسلام کی پہلی مسلمہ، جب حضور علیہ السلام کو کوئی سہارا دینے والا رہا، یوں کہتے ہیں حضرت ابو طالب تھے وہ بھی اللہ کے جانے والے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت واحد ذات تھی جو حضور علیہ السلام کو سہارا دیتی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب اگلی بات، بھائی طہارت کا لفظ تو اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ طہارت کا لفظ
اسلام کے بعد جو مسلمان نہیں ہے وہ طاہر نہیں، وہ پاک نہیں، اسلام کی وجہ سے اسے طہارت ملتی ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جو ابھی تک اسلام کا نام و نشان بظاہر نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ اور کمال کی بات ہے جب حضور کی رفیقہ حیات بنتی ہے تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ نے تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے اس وقت 40 سال تھی نا، تو آپ اندازہ کریں جب حضور کے نکاح میں آتی ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضور علیہ السلام کی رفاقت میں آتی ہے تو اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں جو طہارت اسلام کے بعد عورتوں پر لاگو ہونی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام کی رفیقہ حیات بننی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں ان کو طہارت کا رقم عطا فرمایا۔ اس وقت آپ طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ کس نام سے؟ طاہرہ کے نام سے۔ اس وقت بہت بڑے باغ تاجر کی بیٹی تھی، مکہ کے اندر آپ کی تجارت کرتی تھی، بہت بڑے باغ، بہت بڑا تاجر تھا آپ کا باپ، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑے باغ تاجر کی بیٹی تھی۔ باوجود اس کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے وصال کے بعد آپ نے تجارت کا سلسلہ خود سنبھالا، اور خود جاتی تھی؟ نہیں، آپ کبھی نہیں گئے، آپ کا مال لے کر جایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ غلامہ ہوتی تھی، نوکرانیاں ہوتی تھی، حضرت نفیسہ جیسی ہوتی تھی جو آپ کے ساتھ ہوتی تھی اور آگے بات کرتی تھی۔ آپ اس وقت بھی بات کرتی تو پردے کی حالت میں بات کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک دامنی عطا کی، میں کہتا ہوں بڑا کمال ہے، حضور کے صحابہ حضور پر ایمان لائے، اور کمال کی بات ہے بہت کچھ قربان کر دیا، لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائی، یعنی اس انداز میں ایمان لائی، آپ کو مانا اور آپ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حالانکہ مکے کے بڑے بڑے تاجر آپ کو دعوت دیتے رہے، آپ 2 مرتبہ پہلے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، اور 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو گئے۔ یہ تیسرا نکاح ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کے پہلے گھر سے 2 بیٹے بھی تھے، یہ تیسرا نکاح ہے۔ باوجود اس کے اللہ اکبر آپ کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے، سب کچھ جو مال تھا حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ جب کیا دیکھا حضور علیہ السلام نے ربیعہ نبوت تو نہیں فرمایا، نبوت کا پتہ نہیں، بتلا یہ دیا جنہیں اللہ چنتا ہے نا وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان کا اندر روشن روحانیت روشن کر دیتا ہے کہ وہ روحانیت کے طور پر دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ برگزیدہ ہے کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں صادق اور امین کے رقم سے پکارا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سنتی، اور خود آپ نے پیغام دیا تجارت کے لیے، خود آپ نے حضرت نفیسہ کو بھیج کر پیغام نکاح بھی بھجوایا اور نکاح بھی فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی رفاقت میں آئی۔ ہر ایک کوئی جنت دیکھ کر ایمان لایا، کوئی کچھ دیکھ کر ایمان لایا، کوئی انعام دیکھ کر ایمان لایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہے نہ کسی زر کے بدلے نہ جنت کے بدلے، وہ حضور کی ذات پر ایمان لائی ہے تو اس نے مصطفیٰ دیکھا کیا دیکھا ہے؟ صرف اس نے مصطفیٰ دیکھا ہے، خلق مصطفیٰ دیکھا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ خلق مصطفیٰ دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھا ہے، عظمت مصطفیٰ دیکھی ہے۔ حضور علیہ السلام پر وہ
کب سے ہے، وہ کب سے دل میں یہ محبت تھی، تڑپ تھی؟ یہ بہت دیر کی بات ہے کہ ایک مکہ شریف کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا، سال کے بعد بیت اللہ شریف کے پاس، وہاں پر میلے کے اندر عورتیں آیا کرتی تھی، صرف عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے کے اندر عورتیں آتی اور وہاں پر میلے میں ایک اہل کتاب کا عالم کتابیں اٹھا کر اس میلے میں آ گیا۔ اس نے کہا عورتوں، میرا تم میں کام کوئی نہیں ہے، نہ ہی میرا یہاں پر آنا بنتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں، ایک جو آخری نبی آنا ہے نا، اس کا دور قریب آ چکا ہے، دعا کرو اللہ کسی کے مقدر میں فرما دے۔ بس ایسے ہی حضور کی عظمت کی باتیں کی اور کر کے وہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا، کسی نے کچھ کہا، تیرا یہاں پہ کیا کام ہے، تو چلا جا۔ حضرت اماں خدیجہ پورا سن رہی تھی، اس دن سے دل میں رکھ لیا کہ اللہ کرے وہ میری زندگی میں نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے جب شان سننے کے بعد دل کے اندر یہ طرف پیدا ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام، یہ وہ رفیق حیات ہے جن کا زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کا لقب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی سے ہماری امام بہن کو، ان کی سیرت سے اللہ